سرکار نے فرمایا خدا دی قسم کسی شخص دے دل دے اندر اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جنی دیر تک وہ میری اہل بیت دے نال میری قرابت دی وجہ تو محبت کرنا نہ شروع کر دے۔ اگلی حدیث مبارکہ دے اندر سرکار نے فرمایا میرے نال محبت کر دائے او دے تے لازم ہے کہ میری اہل بیت دے نال محبت کرے۔ حضرات وقار پتہ چلیا کہ جس طرح رسول اللہ دے نال محبت کرنا ایمان دی نشانی ہے، اسی طرح رسول اللہ دی اہل بیت آل اولاد دے نال محبت کرنا بھی رسول اللہ دے نال محبت اور ایمان دی نشانی ہے۔ حضرات وقار اہل بیت دی بڑی شان ہے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے قرآن دے اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی دے گھر والےو، اللہ تبارک و تعالیٰ دا ارادہ ہے کہ توانو ہر قسم دی پلیدی تو ناپاکی تو دور فرما کے خوب صاف ستھرا فرما دے وے۔ حضرات وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل اولاد نو پاک کرن دا خود ارادہ فرمایا ہے، اور رب دا ارادہ کوئی ساڑھے ارادہ ورگا نہیں۔ جدو رب ارادہ فرماندا ہے تے رب کن فرما کے تے اپنی قدرت دا اظہار فرماندا ہے اور فیکون اور رب دا ارادہ پورا ہوگا۔ حضرات وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات دے پیارے خلیل علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے رب دا پیارا گھر بنایا۔ جدو گھر بنا لیا یا اللہ ہن سانو اجازت ہے، یا اللہ تیرا گھر بن گیا ہے، ہن اسی اپنے اپنے گھر دے اندر جائیے۔ تو اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا کہ نہیں اے پیارے خلیل، اے پیارے اسماعیل، اور ایک کام میں تواڈے ذمے او تسی کرو تے اس تو بعد اجازت ہے۔ عرض کی تھی مولا او کی کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے او کام اپنے قرآن دے اندر اپنے محبوب دی بارگاہ دے اندر آیت مبارکہ نازل فرما کے ساڈے سامنے پیش فرما چکے۔ حضرات وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا پیارے خلیل ہے پیارے اسماعیل علیہ السلام ایک اور تواڈے کم ذمہ عرض کی تھی اللہ او کی کام میں اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا میرے پیارے خلیل اے پیارے اسماعیل علیہ السلام اس میرے پاک گھر نو طواف کرنے والے آواز سے پاک فرما دے وہ، اس میرے گھر نو رکوع کرنے والے آواز سے، سجود کرنے والے آواز سے، طواف تے اعتکاف کرنے والے آواز سے پاک فرما دے وہ۔ حضرات وقار قابل توجہ بات ہے جدو رب دے اپنے گھر دیواری آئی اللہ رب العالمین خالق کائنات نے جناب ابراہیم دی ڈیوٹی لگائی، اسماعیل علیہ السلام دی ڈیوٹی لگائی، اے ابراہیم و اسماعیل میرے اس گھر نو پاک کرو۔ لیکن جدو تواڈے تے میرے کریم نبی دے گھرانے دیواری آئی، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیواری آئی، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے نہیں فرمایا اے سونے محمد ابو بکر دی ڈیوٹی ہے، عمر دی ڈیوٹی ہے، عثمان دی ڈیوٹی ہے، یا علی دی ڈیوٹی ہے، یا جبریل دی ڈیوٹی ہے، کسی اور دی ڈیوٹی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا اے پیارے محبوب تیرے گھر والے، تیرے پیارے گھر والے او شان والے نے انہاں نو پاک کرن دا ذمہ بھی میں رب العالمین نے خود فرما چھڑیا ہے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا زندہ باد۔
حضرات دی وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات نے جدو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گرانے دیواری آئی، رب نے فرمایا میں خود آپ انہوں پاک فرماواں گا۔ حضرات دی وقار اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے او جدو ساڈوں امت نو پاک کرن دیواری آئی، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب نے شانہ بیان کی دیا، شانہ بیان کرن تو بعد فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے سونے تیری ڈیوٹی ہے اپنے امتیاں نو اپنے کول بلا کے قرآن دی آیتاں سنا کے اپنا دین سمجھا کے انہوں پاک کر دے جاؤ۔ حضرات دی وقار جدو رب دے گھر دی پاکی دیواری آئی تے ڈیوٹی لگی ابراہیم تے اسماعیل دی، جدو امت مسلمان دی پاکی دیواری آئی اللہ نے فرمایا محبوب تو انہوں پاک کر دا جا، لیکن وہ اہل بیت اطہار تواڈی عظمت تو جان تو قربان جاواں، جدو اہل بیت دی پاکی دیواری آئی اللہ نے کسے اور دی ڈیوٹی نہیں لگائی، اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جدو ہور نہ دی پاکی دیواری آئی رب نے ہور نہ دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے، جدو اہل بیت مصطفیٰ دیواری آئی رب نے فرمایا انہوں کوئی اور نہیں بلکہ خود میں رب العالمین پاک فرماواں گا۔